بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 116 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ مدعا علیہ اگر قسم سے انکار کر دیں تو قاضی پھر مدعی سے قسم لے گا یا بغیر قسم کے مدعی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اس سے متعلق انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ 9 امور کا ذکر کریں گے۔ 9 امور ایسے ہیں کہ ان میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مدعا علیہ پر قسم نہیں آتا، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم آتا ہے اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ وہ 9 امور کون کون سے ہیں؟ نکاح، رجعت، فے، استیلاء، رق، ولا، حد اور لعان۔ نکاح یعنی نکاح کرنے کو کہتے ہیں، رجعت پھر طلاق کے بعد رجوع کرنے کو کہتے ہیں، فے کہتے ہیں وہ شخص جو قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے یا اس سے زائد تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کے بعد پھر وہ اس میں رجوع کرے تو اس کو فے کہتے ہیں۔ استیلاء باندی کو ام ولد بنانا جس باندی سے بچہ ہو جائے۔ رق رقیت غلام، ولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کے مرنے کے بعد اس کی میراث کو۔ حد اور لعان تو مشہور ہے۔ تو ان 9 امور میں اگر اختلاف ہو جائے تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مدعا علیہ سے قسم نہیں لیں گے، جبکہ صاحبین کے ہاں قسم لیں گے۔ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل کتاب میں مزید بھی آ رہی ہے۔ تو عزیز طلباء آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَضَى لَهُ إِنَّكَ لَمَرَّةً بِلَا أَحْلِفُ أَوْ سَكَتَ وَعَرَضَ الْيَمِينَ 3 نُدُبًا أَحْلِفُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَفَيْءٍ وَإِسْتِلَاءٍ وَرَقٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَحَدٍ وَلِعَانٍ۔ قال القاضي الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى الفتوى على أنه يستحلف المنكر في الأشياء 6۔ وقضى له إنك لمرة بلا أحلف۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ضابطہ پڑھ لیا کہ بینہ مدعی پر اور یمین جو ہے وہ مدعا علیہ پر لازم آتا ہے۔ اب اگر بینہ مدعی پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ آپ قسم اٹھا لے تاکہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو۔ اگر وہ قسم سے انکار کر لے اور صراحتاً کہے کہ لا احلف، یا دلالتاً انکار کرے، مثلاً او سکتا، قاضی اس سے بار بار مطالبہ کرے کہ قسم اٹھا اور وہ خاموش رہیں، تو فرماتے ہیں چاہے صراحتاً انکار ہو یا دلالتاً انکار ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی مرتبہ انکار کے بعد قاضی اس مدعی کے حق میں فیصلہ سنا دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدعا علیہ اگر قسم سے انکار کر لے تو اس کے بعد پھر مدعی سے قسم لی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدعی پر قسم پیش کی جائے گی، اگر اس نے قسم اٹھا لی تب اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور اس کے بغیر نہیں۔ ان کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انه حلف المدعی بعد نقول المدعا علیہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی کو قسم دی تھی مدعا علیہ کے انکار کے بعد۔ ہماری دلیل حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے دیگر صحابہ کے ساتھ اس بات میں اتفاق کیا ہے۔ اور دوسری مشہور حدیث شریف ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بینہ جو ہے وہ مدعی پر ہے، مدعا علیہ پر جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ قسم ہے۔ اب جب دونوں وظائف تقسیم ہو گئے تو یہ نہیں ہے کہ مدعی پر ہم بینہ بھی لازم کر دیں اور بینہ نہ ہو تو پھر قسم بھی ہم اسے اٹھوائے، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر
مدعا علیہ قسم سے ایک مرتبہ بھی انکار کر لے، کہے کہ لا احلف میں قسم نہیں اٹھاتا یا خاموش رہے، تو قاضی مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ سنا دے، وقضا لہ اور قاضی فیصلہ کر دے لہو اس مدعی کے لیے نقلا، اگر مدعا علیہ نے انکار کر دیا مرتن ایک مرتبہ بھی بلا احلف اپنے اس قول لا احلف سے، او سکتا یا خاموش رہا، وعرض الیمین ثلاثا ندبا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور استحبابی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ قاضی مدعا علیہ سے کہ قسم اٹھا لو، وہ انکار کر دے تو فوراً فیصلہ سنائے گا، تو فرماتے مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ قسم اس پر پیش کر دے، وعرض الیمین اور پیش کر دے قسم کو ثلاثاً 3 مرتبہ ندبن ازرو استحباب کے، یعنی بطور استحباب کے 3 مرتبہ اس پر قسم پیش کر دے، اگر اس نے قسم اٹھا لی فبیا قسم نہیں اٹھایا تو پھر تب مدعی کے حق میں فیصلہ کر لے۔ ولا یستحلف فی نکاح ورجعۃ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ 9 مسائل ذکر فرما رہے ہیں۔ ان 9 مسائل میں امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے کہ ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو قسم نہیں لی جائے گی، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم لی جائے گی۔ مفتابی قول کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں تشریح کرتا ہوں۔ تو فرماتے ولا یستحلف اور قسم نہیں لی جائے گی فی نکاح، نکاح میں۔ مثلا عورت دعویٰ کرے نکاح کا کہ یہ فلاں مرد نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، اور مرد اس کا انکار کرے، تو فرماتے اس صورت میں اگر عورت کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شوہر سے قسم نہیں لی جائے گی، بس ہم یوں کہیں گے کہ نکاح ہونے کے بعد اس نے گویا طلاق دے دی ہو۔ ہاں اگر نکاح کا یہ دعویٰ مطلقاً ہو، اگر نکاح کا دعویٰ مال کے ساتھ ہو، مثلا اس عورت نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس مرد نے میرے سے نکاح کیا ہے اور 1 لاکھ روپے میرا مہر ہے، اور مرد کے میں نے نکاح ہی نہیں کیا، تو فرماتے اس صورت میں پھر بینہ کے بعد اگر بینہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ یعنی شوہر سے قسم لی جائے گی، اس لیے کہ مطلق نکاح کا دعویٰ نہیں بلکہ نکاح بالمال کا دعویٰ ہے، اور نکاح بالمال میں امام صاحب کے ہاں بھی قسم لی جائے گی مدعا علیہ سے شوہر سے۔ اسی طرح اگر اس کا برعکس ہو جائے، شوہر کسی عورت پر دعویٰ کرے، مرد کسی عورت پر دعویٰ کرے کہ یہ میری منکوح ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اور عورت اس کا انکار کرے تو عورت سے بھی قسم نہیں لی جائے گی۔ ورجعۃ، دوسری چیز ہے رجعت۔ رجعت تو کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد مرد کہے کہ میں نے اس عورت سے رجوع کیا ہے، اور عورت کہے اس نے کسی قسم کا رجوع نہیں کیا۔ مرد اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے دوران عدت ہی میں رجوع کیا ہے اور یہ میری منکوحہ ہے برقرار، اور عورت اس کو جھٹلائے، تو فرماتے اگر مرد کے پاس بینہ تو فبہا، وگرنہ عورت سے قسم نہیں لی جائے گی۔ وفیئن اور الہ اولا یولی اعلان کہتے ہیں کسی شخص کا یہ قسم اٹھانا کہ میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا 4 مہینے یا اس سے زائد کی یہ قسم ہو تو اس کو الہ کہتے ہیں۔ اب مدت الہ میں اگر کوئی شخص رجوع کرے اور کہے کہ میں رجوع کر چکا ہوں تو تب پھر اس سے رجوع ہو جاتا ہے اور وہ قسم میں حانث ہو جاتا ہے، قسم کا کفارہ اس پر لازم آتا ہے۔ اور اگر رجوع نہیں کرتا تو 4 مہینے گزرنے کے بعد اس پر ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے عورت پر۔ اب اگر 4 مہینے گزرنے کے بعد مرد دعویٰ کرے کہ میں رجوع کر چکا تھا اور عورت انکار کرے کہ اس نے رجوع نہیں کیا، مرد کے پاس بینہ ہو فبیا، اگر بینہ نہ ہو تو عورت سے قسم نہیں لی جائے گی۔ یہ ہے مطلب فے کا۔ واستیلاد اور استیلاد باب استفعال کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باندی نے اگر آقا پر دعویٰ کیا کہ میں اس کی ام ولد ہوں اور یہ جو بچی ہے یا بچہ ہے یہ اس سے میں نے جنا ہے، اور آقا اور جو سردار ہے وہ اس کا انکار کریں، تو فرماتے اس صورت میں آقا سے قسم نہیں لی جائے گی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ورقن، اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے پر دعویٰ کرے کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ میرا غلام فلاں شخص سے میں نے خریدا ہے اور وہ اس کا انکار کریں تو منکر سے مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی۔ ونسب،
اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پر دعویٰ کر لے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ اس کا انکار کرے تو فرماتے ہیں مدعا علیہ پر منکر پر یمین نہیں آئے گی اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو۔ وولاء، اسی طرح اگر کوئی ایک شخص جو ہے کسی پر دعویٰ کر لے کہ یہ میرا ولاء طاق ہے اور وہ اس کا انکار کرے تو فرماتے اس صورت میں بھی اس پر قسم نہیں آئے گی۔ وحد ولعان، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر مثلا زید نے عمر پر دعویٰ کیا کسی موجب امر چیز کا، کہ کسی موجب حد چیز کا دعویٰ کیا کہ اس نے زنا کیا ہے یا اس نے چوری کیا اور اس کا انکار کرے تو اس پر حد لازم، تو اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ ولعان، اسی طرح اگر عورت نے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے اور وہ انکار کرے تو فرماتے اس صورت میں اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ تو یہ جو 9 امور ہیں ان میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم نہیں لی جائے گی، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم لی جائے۔ ایک اہم مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 9 امور ہے ان میں یہ 6 امور نکاح، رجعت، فے، استیلاء، رق، نسب اور ولا، ان میں صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم لی جائے گی۔ اور نکاح میں وہی تفصیل ہے، اگر نکاح بالمال کا دعویٰ ہو تو پھر تو قسم لی جائے گی، اور اگر نکاح بالمال کا دعویٰ نہ ہو تو پھر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم نہیں لی جائے گی، صاحبین کے ہاں لی جائے گی۔ تو یہ کل 7 امور ہیں۔ ان میں یہ جو نسب ہے اس کو استیلاد یا ولا کے ساتھ جو ہے یا اعتاق کے ساتھ حضرات نے جوڑا ہے تو کل 6 رہ گئے۔ حد اور لعان میں امام صاحب کا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے، صاحبین کے ہاں بھی ان میں قسم نہیں لی جائے گی۔ باقی یہ جو 7 امور ہے ظاہراً، لیکن نسب کو انہوں نے اس میں شامل کر دیا استیلاد میں یا اعتاق میں، تو اس وجہ سے یہ 6 رہے گی۔ ان 6 چیزوں میں صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے قسم لی جائے گی، امام صاحب کے ہاں قسم نہیں لی جائے گی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے عزیز طلبہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں نقول جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کی اباحت ہے، گویا مدعی نے دفع خصومت کی خاطر اس کو مباح کر دیا، اور امور مذکورہ میں اباحت جاری نہیں ہوتی، لہذا ان میں نقول کے ساتھ فیصلہ نہ ہوگا۔ لیکن میں نے بتایا کہ فتویٰ یہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے، اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا یستحلف، اور قسم نہیں لی جائے گی، فی نکاح، نکاح میں، ورجعت، اور رجعت میں، وفیء، اور فے میں، واستیلاد، اور استیلاد میں، ورق، اور رقت میں، ونسب، وولاء، وحد، ولعان، نسب میں، ولا میں، حد میں، اور لعان میں۔ قال، اور صاحبین کے ہاں قسم لی جائے گی۔ وقال قاضی الامام فخر الدین، اب یہاں سے قاضی امام فخر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ذکر فرماتے الفتوى علی انہ یستحلف المنکر فی الاشیاء الستۃ، فتویٰ اس بات پر ہے کہ منکر سے قسم لی جائے گی 6 چیزوں میں۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ 9 امور کل، اس میں حد اور لعان میں امام صاحب کا صاحبین کے اتفاق ہے، نسب کو انہوں نے اعتاق یا جو ہے ولا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اس لیے باقی 6 چیزیں رہ گئی۔ جب 6 چیزیں رہ گئی تو اس میں فتویٰ امام قاضی فخر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم لی جائے گی منکر سے، اور فتویٰ کس کے قول پر ہے بھائی؟ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر، وہ اس لیے کہ ان کے ہاں قسم لی جائے گی۔ تو اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ عزیز طلبہ خوب غور سے سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔